نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ تحریک انصاف کے چند شکست خوردہ عناصر کی جانب سے 9 مئی جیسی ایک اور شرپسندانہ کارروائی کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ تاہم ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی نے انتخابات میں دھاندلی کا بہانہ بنا کر انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو شرپسند عناصر سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری طرح چوکس ہیں۔ فساد پھیلانے پر پارٹی پر پابندی بھی عائد کی جا سکتی ہے، جس سے آزاد حیثیت میں منتخب ارکان بھی نااہل ہو جائیں گے۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق ریاست کے ذمہ داران یہ طے کر چکے ہیں کہ 9 مئی جیسا واقعہ کسی صورت دوبارہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اگر انتخابات میں دھاندلی کا بہانہ بنا کر پی ٹی آئی نے فساد پھیلانے کی کوشش کی تو اس سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اسلام آباد میں موجود اہم ذرائع نے بتایا کہ الیکشن سے پہلے ہی ریاست کو اس سازش کی بو محسوس ہو گئی تھی کہ پی ٹی آئی یہ ذہن بنا چکی ہے کہ اگر دوبارہ اقتدار اس کی جھولی میں نہیں ڈالا جاتا تو پھر چاہے الیکشن کے نتائج کچھ بھی ہوں اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا اور انتخابات میں دھاندلی کا پروپیگنڈا کر کے ایک بار پھر پرتشدد احتجاج کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس نوعیت کے پلان سے متعلق گفتگو بھی مختلف واٹس ایپ گروپ میں پکڑی گئی تھی، جس پر کاؤنٹر اسٹریٹجی پہلے ہی تیار کر لی گئی تھی کہ اس بار انتشار پھیلانے کی کسی بھی کوشش کو پر وقت پوری طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ ذرائع کے بقول الیکشن کے بعد انتخابات میں دھاندلی کے پروپیگنڈے کو جس طرح مسلسل پھیلایا جا رہا ہے، اس سے پی ٹی آئی کے عزائم آشکار ہو رہے ہیں کہ کس طرح وہ پہلے سے طے شدہ پلان پر عمل درآمد کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال کو بھی اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنے والے وکلا نے یہ اعلان کیا تھا کہ بانی تحریک انصاف نے پرامن احتجاج کی کال دی ہے، جس پر پی ٹی آئی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیوں کا پلان ترتیب دیا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں مفرور حماد اظہر نے بھی اس احتجاج میں شرکت کا اعلان کیا تھا، تاہم پھر اسی حماد اظہر کی جانب سے اچانک احتجاج ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس معاملے سے آگاہ ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے احتجاج اس لیے مؤخر کیا کہ اسے یہ سنگن مل گئی تھی کہ اس بار 9 مئی جیسی کسی بھی کوشش کو فوری طور پر کچلنے کی تیاری مکمل ہے۔ چنانچہ پی ٹی آئی نے احتجاج مؤخر کرنے میں عافیت جانی۔ ذرائع کے بقول قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں نے اپنے ایس او پیز تیار کر لیے ہیں۔ انتشار اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پولیس، ایف سی اور آرمی پوری طرح الرٹ ہے۔ ملک میں انتشار پھیلانے اور دہشت گردی کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ اب 9 مئی جیسے کسی واقعے یا جتھے کو حد سے نکلنے سے پہلے کنٹرول کر لیا جائے گا۔ حالات کو اس نہج پر پہنچنے ہی نہیں دیا جائے گا کہ بیک فٹ پر جانا پڑے۔ پوری طاقت کے ساتھ انتشار اور دہشت گردی کو کچلا جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر انتخابات میں دھاندلی کو بہانہ بنا کر پی ٹی آئی دوبارہ فساد یا انتشار کے پلان پر عمل کرتی ہے تو اس پر فوری پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ قصہ مختصر، انتشار سے نمٹنے کے لیے ہر قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی پر پابندی کی صورت میں آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے اس کے سارے ارکان پارلیمنٹ بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے بقول پی ٹی آئی کو اصل فرسٹریشن یہ ہے کہ انتخابات سے اس نے جو توقع لگا رکھی تھی کہ وہ پورے ملک میں کلین سویپ کرے گی، وہ پوری نہیں ہو سکی۔ سندھ اور بلوچستان سے اس کا تقریباً صفایا ہو چکا ہے۔ پنجاب میں نون لیگ اکثریتی سیٹیں لے کر سر فہرست ہے۔ ایک خیبر پختونخوا اس کے ساتھ آیا ہے۔ دوسری فرسٹریشن یہ ہے کہ اب تک ریاست کی کوئی اعلیٰ شخصیت عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے اڈیالہ جیل کیوں نہیں پہنچی۔ اس فرسٹریشن کو لے کر پی ٹی آئی نے اپنے تئیں سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا بھی کیا کہ ایک اعلیٰ شخصیت نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ یہ 101% جھوٹ ہے، کیونکہ ریاست عمران خان سے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں علی امین گنڈاپور کو سب سے آگے قرار دیا جا رہا ہے، جو 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ہے اور اب تک مفرور ہے، جبکہ اس کی گفتگو ریکارڈ پر ہیں کہ 25 مئی کو پی ٹی آئی کی لانگ مارچ پر سارے اسلحے کا بندوبست علی امین گنڈاپور نے کیا تھا۔ ایسے شخص کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنانے کی تیاری سے پی ٹی آئی کے عزائم کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے ریاست کو چیلنج کر رہی ہے۔ دوسری طرف انتخابات میں دھاندلی کا واویلا کرنے والی پی
PTI दानिस्ता ऐसे मुतालबात कर रही है जो काबिल अमल नहीं। इसका दावा है कि फॉर्म 45 में रद्दो-बदल करके इसे 70 से 80 सीटों से महरूम किया गया। दिलचस्प अमर यह है कि इस हवाले से भी PTI रहनुमाओं के बयानात आपस में नहीं मिलते। पहले बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI की कौमी असम्बली की सीटों की असल तादाद 170 है। फिर बैरिस्टर अली जफर ने ये तादाद 156 बताई। अलीम अबाजी ने तो मुबालगा राय के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए असल तादाद 180 का दावा कर डाला। शेर मरवत इससे भी आगे बढ़ गए और इनका दावा है कि PTI की कौमी असम्बली की सीटों की तादाद 188 है। इन दावों से PTI के इन अज़ाइम की वाज़ेह निशानदही होती है कि वो इलेक्शन को तभी शफाफ तस्लीम करेगी जब इक़्तिदार इसके हवाले कर दिया जाएगा। बसूरत दीगर वो एहतजाज के जरिए इंतशार फैलाएगी। ताहम इस बार इमरान रूस को कोई छूट नहीं मिलेगी, बल्कि इंतशार की किसी भी कोशिश को पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।